تھیں۔ گاؤں والے اسے اکثر نصیحت کرتے، لالچ بری بلا ہے، جو کچھ اللہ دے اس پر شکر کرو، لیکن حامد ہنستا اور کہتا، جتنا زیادہ ملے گا اتنا ہی اچھا ہے، شکر کا کیا فائدہ۔ ایک دن حامد کھیت میں ہل چلا رہا تھا کہ اچانک اس کا ہل کسی سخت چیز سے ٹکرا گیا۔ اس نے زمین کھودی تو ایک لوہے کا صندوق نظر آیا۔ صندوق کھولا تو اندر سونے کے سکے، زیورات اور قیمتی پتھر پڑے ہوئے تھے۔ حامد کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے سوچا، اب میں گاؤں کا سب سے امیر آدمی بن جاؤں گا، نہ کوئی تھکن، نہ کوئی محنت، سب کچھ میرے پاس ہوگا۔ لیکن اس کے دل میں ایک خوف بھی تھا کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو سب دولت بانٹنا پڑے گی۔ چنانچہ اس نے خزانہ چھپانے کا فیصلہ کر لیا۔ کچھ دن تک حامد خوش رہا۔ اس نے تھوڑے تھوڑے سکے نکال کر چیزیں خریدنا شروع کی، لیکن جلد ہی لوگ سوال کرنے لگے، حامد تم اچانک اتنے امیر کیسے ہو گئے؟ تمہارے کھیت سے تو اتنی آمدنی بھی نہیں ہوتی۔ حامد نے بہانے بنائے، مگر گاؤں کے لوگوں کو شک ہونے لگا۔ اس کی دولت بڑھتی جا رہی تھی، لیکن سکون اور نیند ختم ہو گئی تھی۔ وہ ہر وقت ڈرتا رہتا کہ کہیں صندوق نہ کوئی ڈھونڈ لے۔ ایک رات حامد نے سوچا، میں یہ سارا خزانہ کسی اور جگہ لے جا کر چھپا دوں گا تاکہ کوئی جان نہ سکے۔ وہ اندھیری رات میں صندوق اٹھا کر جنگل کی طرف نکلا۔ راستے میں اسے ڈاکو نے گھیر لیا۔ وہ چیخا، یہ صندوق میرا ہے، چھوڑ دو۔ ڈاکو ہنسی اور کہا، لالچی آدمی، یہ خزانہ اب ہمارا ہے۔ انہوں نے اسے سارا صندوق چھین لیا اور حامد کو خالی ہاتھ چھوڑ دیا۔ صبح جب گاؤں کے واپس لوٹا تو اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور آنکھوں میں آنسو۔ لوگوں نے پوچھا، حامد کیا ہوا؟ وہ روتے ہوئے بولا، میں لالچ کے پیچھے بھاگا، سب کچھ کھو بیٹھا، کاش میں اللہ کا دیا ہوا رزق کی کافی سمجھتا اور وہی میرے لیے بہتر ہوتا۔ ایک گاؤں میں حامد نام کا کسان رہتا تھا۔ وہ محنتی تو تھا، لیکن دل میں لالچ بھی بہت رکھتا تھا۔ اس کا کھیت بڑا تھا اور زمین زرخیز بھی، مگر اس کی نظریں ہمیشہ دوسروں کے مال پر رہتی تھیں۔ گاؤں والے اسے اکثر نصیحت کرتے، لالچ بری بلا ہے، جو کچھ اللہ دے اس پر شکر کرو، لیکن حامد ہنستا اور کہتا، جتنا زیادہ ملے گا اتنا ہی اچھا ہے، شکر کا کیا فائدہ۔ ایک دن حامد کھیت میں ہل چلا رہا تھا کہ اچانک اس کا ہل کسی سخت چیز سے ٹکرا گیا۔ اس نے زمین کھودی تو ایک لوہے کا صندوق نظر آیا۔ صندوق کھولا تو اندر سونے کے سکے، زیورات اور قیمتی پتھر پڑے ہوئے تھے۔ حامد کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے سوچا، اب میں گاؤں کا سب سے امیر آدمی بن جاؤں گا، نہ کوئی تھکن، نہ کوئی محنت، سب کچھ میرے پاس ہوگا۔ لیکن اس کے دل میں ایک خوف بھی تھا کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو سب دولت بانٹنا پڑے گی۔ چنانچہ اس نے خزانہ چھپانے کا فیصلہ کر لیا۔ کچھ دن تک حامد خوش رہا۔ اس نے تھوڑے تھوڑے سکے نکال کر چیزیں خریدنا شروع کی، لیکن جلد ہی لوگ سوال کرنے لگے، حامد تم اچانک اتنے امیر کیسے ہو گئے؟ تمہارے کھیت سے تو اتنی آمدنی بھی نہیں ہوتی۔ حامد نے بہانے بنائے، مگر گاؤں کے لوگوں کو شک ہونے لگا۔ اس کی دولت بڑھتی جا رہی تھی، لیکن سکون اور نیند ختم ہو گئی تھی۔ وہ ہر وقت ڈرتا رہتا کہ کہیں صندوق نہ کوئی ڈھونڈ لے۔ ایک رات حامد نے سوچا، میں یہ سارا خزانہ کسی اور جگہ لے جا کر چھپا دوں گا تاکہ کوئی جان نہ سکے۔ وہ اندھیری رات میں صندوق اٹھا کر جنگل کی طرف نکلا۔ راستے میں اسے ڈاکو نے گھیر لیا۔ وہ چیخا، یہ صندوق میرا ہے، چھوڑ دو۔ ڈاکو ہنسی اور کہا، لالچی آدمی، یہ خزانہ اب ہمارا ہے۔ انہوں نے اسے سارا صندوق چھین لیا اور حامد کو خالی ہاتھ چھوڑ دیا۔ صبح جب گاؤں کے واپس لوٹا تو اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور آنکھوں میں آنسو۔ لوگوں نے پوچھا، حامد کیا ہوا؟ وہ روتے ہوئے بولا، میں لالچ کے پیچھے بھاگا، سب کچھ کھو بیٹھا، کاش میں اللہ کا دیا ہوا رزق کی کافی سمجھتا اور وہی میرے لیے بہتر ہوتا۔ ایک گاؤں میں حامد نام کا کسان رہتا تھا۔ وہ محنتی تو تھا، لیکن دل میں لالچ بھی بہت رکھتا تھا۔ اس کا کھیت بڑا تھا اور زمین زرخیز بھی، مگر اس کی نظریں ہمیشہ دوسروں کے مال پر رہتی تھیں۔ گاؤں والے اسے اکثر نصیحت کرتے، لالچ بری بلا ہے، جو کچھ اللہ دے اس پر شکر کرو، لیکن حامد ہنستا اور کہتا، جتنا زیادہ ملے گا اتنا ہی اچھا ہے، شکر کا کیا فائدہ۔ ایک دن حامد کھیت میں ہل چلا رہا تھا کہ اچانک اس کا ہل کسی سخت چیز سے ٹکرا گیا۔ اس نے زمین کھودی تو ایک لوہے کا صندوق نظر آیا۔ صندوق کھولا تو اندر سونے کے سکے، زیورات اور قیمتی پتھر پڑے ہوئے تھے۔ حامد کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے سوچا، اب میں گاؤں کا سب سے امیر آدمی بن جاؤں گا، نہ کوئی تھکن، نہ کوئی محنت، سب کچھ میرے پاس ہوگا۔ لیکن اس کے دل میں ایک خوف بھی تھا کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو سب دولت بانٹنا پڑے گی۔ چنانچہ اس نے خزانہ چھپانے کا فیصلہ کر لیا۔ کچھ دن تک حامد خوش رہا۔ اس نے تھوڑے تھوڑے سکے نکال کر چیزیں خریدنا شروع کی، لیکن جلد ہی لوگ سوال کرنے لگے، حامد تم اچانک اتنے امیر کیسے ہو گئے؟ تمہارے کھیت سے تو اتنی آمدنی بھی نہیں ہوتی۔ حامد نے بہانے بنائے، مگر گاؤں کے لوگوں کو شک ہونے لگا۔
اس کی دولت بڑھتی جا رہی تھی لیکن سکون اور نیند ختم ہو گئی تھی۔ وہ ہر وقت ڈرتا رہتا کہ کہیں صندوق نہ کوئی ڈھونڈ لے۔ ایک رات حامد نے سوچا، میں یہ سارا خزانہ کسی اور جگہ لے جا کر چھپا دوں گا تاکہ کوئی جان نہ سکے۔ وہ اندھیری رات میں صندوق اٹھا کر جنگل کی طرف نکلا۔ راستے میں اسے ڈاکو نے گھیر لیا۔ وہ چیخا، یہ صندوق میرا ہے، چھوڑ دو۔ ڈاکو ہنسی اور کہا، لالچی آدمی، یہ خزانہ اب ہمارا ہے۔ انہوں نے اسے سارا صندوق چھین لیا اور حامد کو خالی ہاتھ چھوڑ دیا۔ صبح جب گاؤں کے واپس لوٹا تو اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور آنکھوں میں آنسو۔ لوگوں نے پوچھا، حامد کیا ہوا؟ وہ روتے ہوئے بولا، میں لالچ کے پیچھے بھاگا، سب کچھ کھو بیٹھا۔ کاش میں اللہ کا دیا ہوا رزق ہی کافی سمجھتا اور وہی میرے لیے بہتر ہوتا۔ ایک گاؤں میں حامد نام کا کسان رہتا تھا۔ وہ محنتی تو تھا لیکن دل میں لالچ بھی بہت رکھتا تھا۔ اس کا کھیت بڑا تھا اور زمین زرخیز بھی، مگر اس کی نظریں ہمیشہ دوسروں کے مال پر رہتی تھیں۔ گاؤں والے اسے اکثر نصیحت کرتے، لالچ بری بلا ہے، جو کچھ اللہ دے اس پر شکر کرو۔ لیکن حامد ہنستا اور کہتا، جتنا زیادہ ملے گا اتنا ہی اچھا ہے، شکر کا کیا فائدہ۔ ایک دن حامد کھیت میں ہل چلا رہا تھا کہ اچانک اس کا ہل کسی سخت چیز سے ٹکرا گیا۔ اس نے زمین کھودی تو ایک لوہے کا صندوق نظر آیا۔ صندوق کھولا تو اندر سونے کے سکے، زیورات اور قیمتی پتھر پڑے ہوئے تھے۔ حامد کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے سوچا، اب میں گاؤں کا سب سے امیر آدمی بن جاؤں گا۔ نہ کوئی تھکن، نہ کوئی محنت، سب کچھ میرے پاس ہوگا۔ لیکن اس کے دل میں ایک خوف بھی تھا کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو سب دولت بانٹنا پڑے گی۔ چنانچہ اس نے خزانہ چھپانے کا فیصلہ کر لیا۔ کچھ دن تک حامد خوش رہا۔ اس نے تھوڑے تھوڑے سکے نکال کر چیزیں خریدنا شروع کی، لیکن جلد ہی لوگ سوال کرنے لگے، حامد تم اچانک اتنے امیر کیسے ہو گئے؟ تمہارے کھیت سے تو اتنی آمدنی بھی نہیں ہوتی۔ حامد نے بہانے بنائے، مگر گاؤں کے لوگوں کو شک ہونے لگا۔ اس کی دولت بڑھتی جا رہی تھی لیکن سکون اور نیند ختم ہو گئی تھی۔ وہ ہر وقت ڈرتا رہتا کہ کہیں صندوق نہ کوئی ڈھونڈ لے۔ ایک رات حامد نے سوچا، میں یہ سارا خزانہ کسی اور جگہ لے جا کر چھپا دوں گا تاکہ کوئی جان نہ سکے۔ وہ اندھیری رات میں صندوق اٹھا کر جنگل کی طرف نکلا۔ راستے میں اسے ڈاکو نے گھیر لیا۔ وہ چیخا، یہ صندوق میرا ہے، چھوڑ دو۔ ڈاکو ہنسی اور کہا، لالچی آدمی، یہ خزانہ اب ہمارا ہے۔ انہوں نے اسے سارا صندوق چھین لیا اور حامد کو خالی ہاتھ چھوڑ دیا۔ صبح جب گاؤں کے واپس لوٹا تو اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور آنکھوں میں آنسو۔ لوگوں نے پوچھا، حامد کیا ہوا؟ وہ روتے ہوئے بولا، میں لالچ کے پیچھے بھاگا، سب کچھ کھو بیٹھا۔ کاش میں اللہ کا دیا ہوا رزق ہی کافی سمجھتا اور وہی میرے لیے بہتر ہوتا۔ ایک گاؤں میں حامد نام کا کسان رہتا تھا۔ وہ محنتی تو تھا لیکن دل میں لالچ بھی بہت رکھتا تھا۔ اس کا کھیت بڑا تھا اور زمین زرخیز بھی، مگر اس کی نظریں ہمیشہ دوسروں کے مال پر رہتی تھیں۔ گاؤں والے اسے اکثر نصیحت کرتے، لالچ بری بلا ہے، جو کچھ اللہ دے اس پر شکر کرو۔ لیکن حامد ہنستا اور کہتا، جتنا زیادہ ملے گا اتنا ہی اچھا ہے، شکر کا کیا فائدہ۔ ایک دن حامد کھیت میں ہل چلا رہا تھا کہ اچانک اس کا ہل کسی سخت چیز سے ٹکرا گیا۔ اس نے زمین کھودی تو ایک لوہے کا صندوق نظر آیا۔ صندوق کھولا تو اندر سونے کے سکے، زیورات اور قیمتی پتھر پڑے ہوئے تھے۔ حامد کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے سوچا، اب میں گاؤں کا سب سے امیر آدمی بن جاؤں گا۔ نہ کوئی تھکن، نہ کوئی محنت، سب کچھ میرے پاس ہوگا۔ لیکن اس کے دل میں ایک خوف بھی تھا کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو سب دولت بانٹنا پڑے گی۔ چنانچہ اس نے خزانہ چھپانے کا فیصلہ کر لیا۔ کچھ دن تک حامد خوش رہا۔ اس نے تھوڑے تھوڑے سکے نکال کر چیزیں خریدنا شروع کی، لیکن جلد ہی لوگ سوال کرنے لگے، حامد تم اچانک اتنے امیر کیسے ہو گئے؟ تمہارے کھیت سے تو اتنی آمدنی بھی نہیں ہوتی۔ حامد نے بہانے بنائے، مگر گاؤں کے لوگوں کو شک ہونے لگا۔ اس کی دولت بڑھتی جا رہی تھی لیکن سکون اور نیند ختم ہو گئی تھی۔ وہ ہر وقت ڈرتا رہتا کہ کہیں صندوق نہ کوئی ڈھونڈ لے۔ ایک رات حامد نے سوچا، میں یہ سارا خزانہ کسی اور جگہ لے جا کر چھپا دوں گا تاکہ کوئی جان نہ سکے۔ وہ اندھیری رات میں صندوق اٹھا کر جنگل کی طرف نکلا۔ راستے میں اسے ڈاکو نے گھیر لیا۔ وہ چیخا، یہ صندوق میرا ہے، چھوڑ دو۔ ڈاکو ہنسی اور کہا، لالچی آدمی، یہ خزانہ اب ہمارا ہے۔ انہوں نے اسے سارا صندوق چھین لیا اور حامد کو خالی ہاتھ چھوڑ دیا۔ صبح جب گاؤں کے واپس لوٹا تو اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور آنکھوں میں آنسو۔ لوگوں نے پوچھا، حامد کیا ہوا؟ وہ روتے ہوئے بولا، میں لالچ کے پیچھے بھاگا، سب کچھ کھو بیٹھا۔ کاش میں اللہ کا دیا ہوا رزق ہی کافی سمجھتا اور وہی میرے لیے بہتر ہوتا۔ ایک گاؤں میں حامد نام کا کسان رہتا تھا۔ وہ محنتی تو تھا لیکن دل میں لالچ بھی بہت رکھتا تھا۔ اس کا کھیت بڑا تھا اور زمین زرخیز بھی، مگر اس کی نظریں ہمیشہ دوسروں کے مال پر رہتی تھیں۔
گاؤں والے اسے اکثر نصیحت کرتے، لالچ بری بلا ہے، جو کچھ اللہ دے اس پر شکر کرو، لیکن حامد ہنستا اور کہتا، جتنا زیادہ ملے گا اتنا ہی اچھا ہے، شکر کا کیا فائدہ۔ ایک دن حامد کھیت میں ہل چلا رہا تھا کہ اچانک اس کا ہل کسی سخت چیز سے ٹکرا گیا۔ اس نے زمین کھودی تو ایک لوہے کا صندوق نظر آیا۔ صندوق کھولا تو اندر سونے کے سکے، زیورات اور قیمتی پتھر پڑے ہوئے تھے۔ حامد کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے سوچا، اب میں گاؤں کا سب سے امیر آدمی بن جاؤں گا۔ نہ کوئی تھکن، نہ کوئی محنت، سب کچھ میرے پاس ہوگا۔ لیکن اس کے دل میں ایک خوف بھی تھا کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو سب دولت بانٹنا پڑے گی۔ چنانچہ اس نے خزانہ چھپانے کا فیصلہ کر لیا۔ کچھ دن تک حامد خوش رہا۔ اس نے تھوڑے تھوڑے سکے نکال کر چیزیں خریدنا شروع کی، لیکن جلد ہی لوگ سوال کرنے لگے، حامد تم اچانک اتنے امیر کیسے ہو گئے؟ تمہارے کھیت سے تو اتنی آمدنی بھی نہیں ہوتی۔ حامد نے بہانے بنائے، مگر گاؤں کے لوگوں کو شک ہونے لگا۔ اس کی دولت بڑھتی جا رہی تھی، لیکن سکون اور نیند ختم ہو گئی تھی۔ وہ ہر وقت ڈرتا رہتا کہ کہیں صندوق نہ کوئی ڈھونڈ لے۔ ایک رات حامد نے سوچا، میں یہ سارا خزانہ کسی اور جگہ لے جا کر چھپا دوں گا تاکہ کوئی جان نہ سکے۔ وہ اندھیری رات میں صندوق اٹھا کر جنگل کی طرف نکلا۔ راستے میں اسے ڈاکو نے گھیر لیا۔ وہ چیخا، یہ صندوق میرا ہے، چھوڑ دو۔ ڈاکو ہنسی اور کہا، لالچی آدمی، یہ خزانہ اب ہمارا ہے۔ انہوں نے اسے سارا صندوق چھین لیا اور حامد کو خالی ہاتھ چھوڑ دیا۔ صبح جب گاؤں کے واپس لوٹا تو اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور آنکھوں میں آنسو۔ لوگوں نے پوچھا، حامد کیا ہوا؟ وہ روتے ہوئے بولا، میں لالچ کے پیچھے بھاگا، سب کچھ کھو بیٹھا۔ کاش میں اللہ کا دیا ہوا رزق کی کافی سمجھتا اور وہی میرے لیے بہتر ہوتا۔ ایک گاؤں میں حامد نام کا کسان رہتا تھا۔ وہ محنتی تو تھا، لیکن دل میں لالچ بھی بہت رکھتا تھا۔ اس کا کھیت بڑا تھا اور زمین زرخیز بھی، مگر اس کی نظریں ہمیشہ دوسروں کے مال پر رہتی تھیں۔ گاؤں والے اسے اکثر نصیحت کرتے، لالچ بری بلا ہے، جو کچھ اللہ دے اس پر شکر کرو، لیکن حامد ہنستا اور کہتا، جتنا زیادہ ملے گا اتنا ہی اچھا ہے، شکر کا کیا فائدہ۔ ایک دن حامد کھیت میں ہل چلا رہا تھا کہ اچانک اس کا ہل کسی سخت چیز سے ٹکرا گیا۔ اس نے زمین کھودی تو ایک لوہے کا صندوق نظر آیا۔ صندوق کھولا تو اندر سونے کے سکے، زیورات اور قیمتی پتھر پڑے ہوئے تھے۔ حامد کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے سوچا، اب میں گاؤں کا سب سے امیر آدمی بن جاؤں گا۔ نہ کوئی تھکن، نہ کوئی محنت، سب کچھ میرے پاس ہوگا۔ لیکن اس کے دل میں ایک خوف بھی تھا کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو سب دولت بانٹنا پڑے گی۔ چنانچہ اس نے خزانہ چھپانے کا فیصلہ کر لیا۔ کچھ دن تک حامد خوش رہا۔ اس نے تھوڑے تھوڑے سکے نکال کر چیزیں خریدنا شروع کی، لیکن جلد ہی لوگ سوال کرنے لگے، حامد تم اچانک اتنے امیر کیسے ہو گئے؟ تمہارے کھیت سے تو اتنی آمدنی بھی نہیں ہوتی۔ حامد نے بہانے بنائے، مگر گاؤں کے لوگوں کو شک ہونے لگا۔ اس کی دولت بڑھتی جا رہی تھی، لیکن سکون اور نیند ختم ہو گئی تھی۔ وہ ہر وقت ڈرتا رہتا کہ کہیں صندوق نہ کوئی ڈھونڈ لے۔ ایک رات حامد نے سوچا، میں یہ سارا خزانہ کسی اور جگہ لے جا کر چھپا دوں گا تاکہ کوئی جان نہ سکے۔ وہ اندھیری رات میں صندوق اٹھا کر جنگل کی طرف نکلا۔ راستے میں اسے ڈاکو نے گھیر لیا۔ وہ چیخا، یہ صندوق میرا ہے، چھوڑ دو۔ ڈاکو ہنسی اور کہا، لالچی آدمی، یہ خزانہ اب ہمارا ہے۔ انہوں نے اسے سارا صندوق چھین لیا اور حامد کو خالی ہاتھ چھوڑ دیا۔ صبح جب گاؤں کے واپس لوٹا تو اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور آنکھوں میں آنسو۔ لوگوں نے پوچھا، حامد کیا ہوا؟ وہ روتے ہوئے بولا، میں لالچ کے پیچھے بھاگا، سب کچھ کھو بیٹھا۔ کاش میں اللہ کا دیا ہوا رزق کی کافی سمجھتا اور وہی میرے لیے بہتر ہوتا۔ ایک گاؤں میں حامد نام کا کسان رہتا تھا۔ وہ محنتی تو تھا، لیکن دل میں لالچ بھی بہت رکھتا تھا۔ اس کا کھیت بڑا تھا اور زمین زرخیز بھی، مگر اس کی نظریں ہمیشہ دوسروں کے مال پر رہتی تھیں۔ گاؤں والے اسے اکثر نصیحت کرتے، لالچ بری بلا ہے، جو کچھ اللہ دے اس پر شکر کرو، لیکن حامد ہنستا اور کہتا، جتنا زیادہ ملے گا اتنا ہی اچھا ہے، شکر کا کیا فائدہ۔ ایک دن حامد کھیت میں ہل چلا رہا تھا کہ اچانک اس کا ہل کسی سخت چیز سے ٹکرا گیا۔ اس نے زمین کھودی تو ایک لوہے کا صندوق نظر آیا۔ صندوق کھولا تو اندر سونے کے سکے، زیورات اور قیمتی پتھر پڑے ہوئے تھے۔ حامد کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے سوچا، اب میں گاؤں کا سب سے امیر آدمی بن جاؤں گا۔ نہ کوئی تھکن، نہ کوئی محنت، سب کچھ میرے پاس ہوگا۔ لیکن اس کے دل میں ایک خوف بھی تھا کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو سب دولت بانٹنا پڑے گی۔ چنانچہ اس نے خزانہ چھپانے کا فیصلہ کر لیا۔ کچھ دن تک حامد خوش رہا۔ اس نے تھوڑے تھوڑے سکے نکال کر چیزیں خریدنا شروع کی، لیکن جلد ہی لوگ سوال کرنے لگے، حامد تم اچانک اتنے امیر کیسے ہو گئے؟ تمہارے کھیت سے تو اتنی آمدنی بھی نہیں ہوتی۔ حامد نے بہانے بنائے، مگر گاؤں کے لوگوں کو شک ہونے لگا۔
اس کی دولت بڑھتی جا رہی تھی لیکن سکون اور نیند ختم ہو گئی تھی۔ وہ ہر وقت ڈرتا رہتا کہ کہیں صندوق نہ کوئی ڈھونڈ لے۔ ایک رات حامد نے سوچا، میں یہ سارا خزانہ کسی اور جگہ لے جا کر چھپا دوں گا تاکہ کوئی جان نہ سکے۔ وہ اندھیری رات میں صندوق اٹھا کر جنگل کی طرف نکلا۔ راستے میں اسے ڈاکو نے گھیر لیا۔ وہ چیخا، یہ صندوق میرا ہے، چھوڑ دو۔ ڈاکو ہنسی اور کہا، لالچی آدمی، یہ خزانہ اب ہمارا ہے۔ انہوں نے اسے سارا صندوق چھین لیا اور حامد کو خالی ہاتھ چھوڑ دیا۔ صبح جب گاؤں کے واپس لوٹا تو اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور آنکھوں میں آنسو۔ لوگوں نے پوچھا، حامد کیا ہوا؟ وہ روتے ہوئے بولا، میں لالچ کے پیچھے بھاگا، سب کچھ کھو بیٹھا، کاش میں اللہ کا دیا ہوا رزق کی کافی سمجھتا اور وہی میرے لیے بہتر ہوتا۔ ایک گاؤں میں حامد نام کا کسان رہتا تھا۔ وہ محنتی تو تھا لیکن دل میں لالچ بھی بہت رکھتا تھا۔ اس کا کھیت بڑا تھا اور زمین زرخیز بھی، مگر اس کی نظریں ہمیشہ دوسروں کے مال پر رہتی تھیں۔ گاؤں والے اسے اکثر نصیحت کرتے، لالچ بری بلا ہے، جو کچھ اللہ دے اس پر شکر کرو، لیکن حامد ہنستا اور کہتا، جتنا زیادہ ملے گا اتنا ہی اچھا ہے، شکر کا کیا فائدہ۔ ایک دن حامد کھیت میں ہل چلا رہا تھا کہ اچانک اس کا ہل کسی سخت چیز سے ٹکرا گیا۔ اس نے زمین کھودی تو ایک لوہے کا صندوق نظر آیا۔ صندوق کھولا تو اندر سونے کے سکے، زیورات اور قیمتی پتھر پڑے ہوئے تھے۔ حامد کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے سوچا، اب میں گاؤں کا سب سے امیر آدمی بن جاؤں گا، نہ کوئی تھکن نہ کوئی محنت، سب کچھ میرے پاس ہوگا۔ لیکن اس کے دل میں ایک خوف بھی تھا کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو سب دولت بانٹنا پڑے گی۔ چنانچہ اس نے خزانہ چھپانے کا فیصلہ کر لیا۔ کچھ دن تک حامد خوش رہا۔ اس نے تھوڑے تھوڑے سکے نکال کر چیزیں خریدنا شروع کی، لیکن جلد ہی لوگ سوال کرنے لگے، حامد تم اچانک اتنے امیر کیسے ہو گئے؟ تمہارے کھیت سے تو اتنی آمدنی بھی نہیں ہوتی۔ حامد نے بہانے بنائے، مگر گاؤں کے لوگوں کو شک ہونے لگا۔ اس کی دولت بڑھتی جا رہی تھی لیکن سکون اور نیند ختم ہو گئی تھی۔ وہ ہر وقت ڈرتا رہتا کہ کہیں صندوق نہ کوئی ڈھونڈ لے۔ ایک رات حامد نے سوچا، میں یہ سارا خزانہ کسی اور جگہ لے جا کر چھپا دوں گا تاکہ کوئی جان نہ سکے۔ وہ اندھیری رات میں صندوق اٹھا کر جنگل کی طرف نکلا۔ راستے میں اسے ڈاکو نے گھیر لیا۔ وہ چیخا، یہ صندوق میرا ہے، چھوڑ دو۔ ڈاکو ہنسی اور کہا، لالچی آدمی، یہ خزانہ اب ہمارا ہے۔ انہوں نے اسے سارا صندوق چھین لیا اور حامد کو خالی ہاتھ چھوڑ دیا۔ صبح جب گاؤں کے واپس لوٹا تو اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور آنکھوں میں آنسو۔ لوگوں نے پوچھا، حامد کیا ہوا؟ وہ روتے ہوئے بولا، میں لالچ کے پیچھے بھاگا، سب کچھ کھو بیٹھا، کاش میں اللہ کا دیا ہوا رزق کی کافی سمجھتا اور وہی میرے لیے بہتر ہوتا۔ ایک گاؤں میں حامد نام کا کسان رہتا تھا۔ وہ محنتی تو تھا لیکن دل میں لالچ بھی بہت رکھتا تھا۔ اس کا کھیت بڑا تھا اور زمین زرخیز بھی، مگر اس کی نظریں ہمیشہ دوسروں کے مال پر رہتی تھیں۔ گاؤں والے اسے اکثر نصیحت کرتے، لالچ بری بلا ہے، جو کچھ اللہ دے اس پر شکر کرو، لیکن حامد ہنستا اور کہتا، جتنا زیادہ ملے گا اتنا ہی اچھا ہے، شکر کا کیا فائدہ۔ ایک دن حامد کھیت میں ہل چلا رہا تھا کہ اچانک اس کا ہل کسی سخت چیز سے ٹکرا گیا۔ اس نے زمین کھودی تو ایک لوہے کا صندوق نظر آیا۔ صندوق کھولا تو اندر سونے کے سکے، زیورات اور قیمتی پتھر پڑے ہوئے تھے۔ حامد کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے سوچا، اب میں گاؤں کا سب سے امیر آدمی بن جاؤں گا، نہ کوئی تھکن نہ کوئی محنت، سب کچھ میرے پاس ہوگا۔ لیکن اس کے دل میں ایک خوف بھی تھا کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو سب دولت بانٹنا پڑے گی۔ چنانچہ اس نے خزانہ چھپانے کا فیصلہ کر لیا۔ کچھ دن تک حامد خوش رہا۔ اس نے تھوڑے تھوڑے سکے نکال کر چیزیں خریدنا شروع کی، لیکن جلد ہی لوگ سوال کرنے لگے، حامد تم اچانک اتنے امیر کیسے ہو گئے؟ تمہارے کھیت سے تو اتنی آمدنی بھی نہیں ہوتی۔ حامد نے بہانے بنائے، مگر گاؤں کے لوگوں کو شک ہونے لگا۔ اس کی دولت بڑھتی جا رہی تھی لیکن سکون اور نیند ختم ہو گئی تھی۔ وہ ہر وقت ڈرتا رہتا کہ کہیں صندوق نہ کوئی ڈھونڈ لے۔ ایک رات حامد نے سوچا، میں یہ سارا خزانہ کسی اور جگہ لے جا کر چھپا دوں گا تاکہ کوئی جان نہ سکے۔ وہ اندھیری رات میں صندوق اٹھا کر جنگل کی طرف نکلا۔ راستے میں اسے ڈاکو نے گھیر لیا۔ وہ چیخا، یہ صندوق میرا ہے، چھوڑ دو۔ ڈاکو ہنسی اور کہا، لالچی آدمی، یہ خزانہ اب ہمارا ہے۔ انہوں نے اسے سارا صندوق چھین لیا اور حامد کو خالی ہاتھ چھوڑ دیا۔ صبح جب گاؤں کے واپس لوٹا تو اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور آنکھوں میں آنسو۔ لوگوں نے پوچھا، حامد کیا ہوا؟ وہ روتے ہوئے بولا، میں لالچ کے پیچھے بھاگا، سب کچھ کھو بیٹھا، کاش میں اللہ کا دیا ہوا رزق کی کافی سمجھتا اور وہی میرے لیے بہتر ہوتا۔ ایک گاؤں میں حامد نام کا کسان رہتا تھا۔ وہ محنتی تو تھا لیکن دل میں لالچ بھی بہت رکھتا تھا۔ اس کا کھیت بڑا تھا اور زمین زرخیز بھی، مگر اس کی نظریں ہمیشہ دوسروں کے مال پر رہتی تھیں۔
गांव वाले उससे अक्सर नसीहत करते, लालच बुरी बला है, जो कुछ अल्लाह दे उस पर शुक्र करो। लेकिन हामिद हंसता और कहता, जितना ज़्यादा मिलेगा उतना ही अच्छा है, शुक्र का क्या फ़ायदा। एक दिन हामिद खेत में हल चला रहा था कि अचानक उसका हल किसी सख्त चीज़ से टकरा गया। उसने ज़मीन खोदी तो एक लोहे का संदूक नजर आया। संदूक खोला तो अंदर सोने के सिक्के, जेवरात और कीमती पत्थर पड़े हुए थे। हामिद की आंखें चमक उठी। उसने सोचा, अब मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। ना कोई थकन, ना कोई मेहनत, सब कुछ मेरे पास होगा। लेकिन उसके दिल में एक खौफ भी था कि अगर किसी को पता चल गया तो सब दौलत बांटना पड़ेगी। चनाचा उसने खजाना छुपाने का फैसला कर लिया। कुछ दिन तक हामिद खुश रहा। उसने थोड़े थोड़े सिक्के निकालकर चीज़ें खरीदना शुरू की, लेकिन जल्द ही लोग सवाल करने लगे, हामिद तुम अचानक इतने अमीर कैसे हो गए? तुम्हारे खेत से तो इतनी आमदनी भी नहीं होती। हामिद ने बहाने बनाए, मगर गांव के लोगों को शक होने लगा। उसकी दौलत बढ़ती जा रही थी, लेकिन सुकून और नींद ख़त्म हो गई थी। वो हर वक्त डरता रहता कि कहीं संदूक ना कोई ढूंढ ले। एक रात हामिद ने सोचा, मैं ये सारा खजाना किसी और जगह ले जाकर छुपा दूंगा ताकि कोई जान न सके। वो अंधेरी रात में संदूक उठाकर जंगल की तरफ निकला। रास्ते में उसे डाकू ने घेर लिया। वो चीखा, ये संदूक मेरा है, छोड़ दो। डाकू हंसी और कहा, लालची आदमी, यह खजाना अब हमारा है। उन्होंने उसे सारा संदूक छीन लिया और हामिद को खाली हाथ छोड़ दिया। सुबह जब गांव के वापस लौटा तो उसके कपड़े फटे हुए थे और आंखों में आंसू। लोगों ने पूछा, हामिद क्या हुआ? वो रोते हुए बोला, मैं लालच के पीछे भागा, सब कुछ खो बैठा। काश मैं अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क की काफ़ी समझता और वो ही मेरे लिए बेहतर हो। एक गांव में हामिद नाम का किसान रहता था। वो मेहनती तो था, लेकिन दिल में लालच भी बहुत रखता था। उसका खेत बड़ा था और ज़मीन जरखेज़ भी, मगर उसकी नज़रें हमेशा दूसरों के माल पर रहती थीं। गांव वाले उससे अक्सर नसीहत करते, लालच बुरी बला है, जो कुछ अल्लाह दे उस पर शुक्र करो। लेकिन हामिद हंसता और कहता, जितना ज़्यादा मिलेगा उतना ही अच्छा है, शुक्र का क्या फ़ायदा। एक दिन हामिद खेत में हल चला रहा था कि अचानक उसका हल किसी सख्त चीज़ से टकरा गया। उसने ज़मीन खोदी तो एक लोहे का संदूक नजर आया। संदूक खोला तो अंदर सोने के सिक्के, जेवरात और कीमती पत्थर पड़े हुए थे। हामिद की आंखें चमक उठी। उसने सोचा, अब मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। ना कोई थकन, ना कोई मेहनत, सब कुछ मेरे पास होगा। लेकिन उसके दिल में एक खौफ भी था कि अगर किसी को पता चल गया तो सब दौलत बांटना पड़ेगी। चनाचा उसने खजाना छुपाने का फैसला कर लिया। कुछ दिन तक हामिद खुश रहा। उसने थोड़े थोड़े सिक्के निकालकर चीज़ें खरीदना शुरू की, लेकिन जल्द ही लोग सवाल करने लगे, हामिद तुम अचानक इतने अमीर कैसे हो गए? तुम्हारे खेत से तो इतनी आमदनी भी नहीं होती। हामिद ने बहाने बनाए, मगर गांव के लोगों को शक होने लगा। उसकी दौलत बढ़ती जा रही थी, लेकिन सुकून और नींद ख़त्म हो गई थी। वो हर वक्त डरता रहता कि कहीं संदूक ना कोई ढूंढ ले। एक रात हामिद ने सोचा, मैं ये सारा खजाना किसी और जगह ले जाकर छुपा दूंगा ताकि कोई जान न सके। वो अंधेरी रात में संदूक उठाकर जंगल की तरफ निकला। रास्ते में उसे डाकू ने घेर लिया। वो चीखा, ये संदूक मेरा है, छोड़ दो। डाकू हंसी और कहा, लालची आदमी, यह खजाना अब हमारा है। उन्होंने उसे सारा संदूक छीन लिया और हामिद को खाली हाथ छोड़ दिया। सुबह जब गांव के वापस लौटा तो उसके कपड़े फटे हुए थे और आंखों में आंसू। लोगों ने पूछा, हामिद क्या हुआ? वो रोते हुए बोला, मैं लालच के पीछे भागा, सब कुछ खो बैठा। काश मैं अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क की काफ़ी समझता और वो ही मेरे लिए बेहतर हो। एक गांव में हामिद नाम का किसान रहता था। वो मेहनती तो था, लेकिन दिल में लालच भी बहुत रखता था। उसका खेत बड़ा था और ज़मीन जरखेज़ भी, मगर उसकी नज़रें हमेशा दूसरों के माल पर रहती थीं। गांव वाले उससे अक्सर नसीहत करते, लालच बुरी बला है, जो कुछ अल्लाह दे उस पर शुक्र करो। लेकिन हामिद हंसता और कहता, जितना ज़्यादा मिलेगा उतना ही अच्छा है, शुक्र का क्या फ़ायदा। एक दिन हामिद खेत में हल चला रहा था कि अचानक उसका हल किसी सख्त चीज़ से टकरा गया। उसने ज़मीन खोदी तो एक लोहे का संदूक नजर आया। संदूक खोला तो अंदर सोने के सिक्के, जेवरात और कीमती पत्थर पड़े हुए थे। हामिद की आंखें चमक उठी। उसने सोचा, अब मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। ना कोई थकन, ना कोई मेहनत, सब कुछ मेरे पास होगा। लेकिन उसके दिल में एक खौफ भी था कि अगर किसी को पता चल गया तो सब दौलत बांटना पड़ेगी। चनाचा उसने खजाना छुपाने का फैसला कर लिया। कुछ दिन तक हामिद खुश रहा। उसने थोड़े थोड़े सिक्के निकालकर चीज़ें खरीदना शुरू की, लेकिन जल्द ही लोग सवाल करने लगे, हामिद तुम अचानक इतने अमीर कैसे हो गए? तुम्हारे खेत से तो इतनी आमदनी भी नहीं होती। हामिद ने बहाने बनाए, मगर गांव के लोगों को शक होने लगा।
اس کی دولت بڑھتی جا رہی تھی لیکن سکون اور نیند ختم ہو گئی تھی۔ وہ ہر وقت ڈرتا رہتا کہ کہیں صندوق نہ کوئی ڈھونڈ لے۔ ایک رات حامد نے سوچا، میں یہ سارا خزانہ کسی اور جگہ لے جا کر چھپا دوں گا تاکہ کوئی جان نہ سکے۔ وہ اندھیری رات میں صندوق اٹھا کر جنگل کی طرف نکلا۔ راستے میں اسے ڈاکو نے گھیر لیا۔ وہ چیخا، یہ صندوق میرا ہے، چھوڑ دو۔ ڈاکو ہنسی اور کہا، لالچی آدمی، یہ خزانہ اب ہمارا ہے۔ انہوں نے اسے سارا صندوق چھین لیا اور حامد کو خالی ہاتھ چھوڑ دیا۔ صبح جب گاؤں کے واپس لوٹا تو اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور آنکھوں میں آنسو۔ لوگوں نے پوچھا، حامد کیا ہوا؟ وہ روتے ہوئے بولا، میں لالچ کے پیچھے بھاگا، سب کچھ کھو بیٹھا، کاش میں اللہ کا دیا ہوا رزق ہی کافی سمجھتا اور وہی میرے لیے بہتر ہوتا۔ ایک گاؤں میں حامد نام کا کسان رہتا تھا۔ وہ محنتی تو تھا لیکن دل میں لالچ بھی بہت رکھتا تھا۔ اس کا کھیت بڑا تھا اور زمین زرخیز بھی، مگر اس کی نظریں ہمیشہ دوسروں کے مال پر رہتی تھیں۔ گاؤں والے اسے اکثر نصیحت کرتے، لالچ بری بلا ہے، جو کچھ اللہ دے اس پر شکر کرو، لیکن حامد ہنستا اور کہتا، جتنا زیادہ ملے گا اتنا ہی اچھا ہے، شکر کا کیا فائدہ۔ ایک دن حامد کھیت میں ہل چلا رہا تھا کہ اچانک اس کا ہل کسی سخت چیز سے ٹکرا گیا۔ اس نے زمین کھودی تو ایک لوہے کا صندوق نظر آیا۔ صندوق کھولا تو اندر سونے کے سکے، زیورات اور قیمتی پتھر پڑے ہوئے تھے۔ حامد کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے سوچا، اب میں گاؤں کا سب سے امیر آدمی بن جاؤں گا، نہ کوئی تھکن نہ کوئی محنت، سب کچھ میرے پاس ہوگا۔ لیکن اس کے دل میں ایک خوف بھی تھا کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو سب دولت بانٹنا پڑے گی۔ چنانچہ اس نے خزانہ چھپانے کا فیصلہ کر لیا۔ کچھ دن تک حامد خوش رہا۔ اس نے تھوڑے تھوڑے سکے نکال کر چیزیں خریدنا شروع کی، لیکن جلد ہی لوگ سوال کرنے لگے، حامد تم اچانک اتنے امیر کیسے ہو گئے؟ تمہارے کھیت سے تو اتنی آمدنی بھی نہیں ہوتی۔ حامد نے بہانے بنائے، مگر گاؤں کے لوگوں کو شک ہونے لگا۔ اس کی دولت بڑھتی جا رہی تھی لیکن سکون اور نیند ختم ہو گئی تھی۔ وہ ہر وقت ڈرتا رہتا کہ کہیں صندوق نہ کوئی ڈھونڈ لے۔ ایک رات حامد نے سوچا، میں یہ سارا خزانہ کسی اور جگہ لے جا کر چھپا دوں گا تاکہ کوئی جان نہ سکے۔ وہ اندھیری رات میں صندوق اٹھا کر جنگل کی طرف نکلا۔ راستے میں اسے ڈاکو نے گھیر لیا۔ وہ چیخا، یہ صندوق میرا ہے، چھوڑ دو۔ ڈاکو ہنسی اور کہا، لالچی آدمی، یہ خزانہ اب ہمارا ہے۔ انہوں نے اسے سارا صندوق چھین لیا اور حامد کو خالی ہاتھ چھوڑ دیا۔ صبح جب گاؤں کے واپس لوٹا تو اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور آنکھوں میں آنسو۔ لوگوں نے پوچھا، حامد کیا ہوا؟ وہ روتے ہوئے بولا، میں لالچ کے پیچھے بھاگا، سب کچھ کھو بیٹھا، کاش میں اللہ کا دیا ہوا رزق ہی کافی سمجھتا اور وہی میرے لیے بہتر ہوتا۔ ایک گاؤں میں حامد نام کا کسان رہتا تھا۔ وہ محنتی تو تھا لیکن دل میں لالچ بھی بہت رکھتا تھا۔ اس کا کھیت بڑا تھا اور زمین زرخیز بھی، مگر اس کی نظریں ہمیشہ دوسروں کے مال پر رہتی تھیں۔ گاؤں والے اسے اکثر نصیحت کرتے، لالچ بری بلا ہے، جو کچھ اللہ دے اس پر شکر کرو، لیکن حامد ہنستا اور کہتا، جتنا زیادہ ملے گا اتنا ہی اچھا ہے، شکر کا کیا فائدہ۔ ایک دن حامد کھیت میں ہل چلا رہا تھا کہ اچانک اس کا ہل کسی سخت چیز سے ٹکرا گیا۔ اس نے زمین کھودی تو ایک لوہے کا صندوق نظر آیا۔ صندوق کھولا تو اندر سونے کے سکے، زیورات اور قیمتی پتھر پڑے ہوئے تھے۔ حامد کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے سوچا، اب میں گاؤں کا سب سے امیر آدمی بن جاؤں گا، نہ کوئی تھکن نہ کوئی محنت، سب کچھ میرے پاس ہوگا۔ لیکن اس کے دل میں ایک خوف بھی تھا کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو سب دولت بانٹنا پڑے گی۔ چنانچہ اس نے خزانہ چھپانے کا فیصلہ کر لیا۔ کچھ دن تک حامد خوش رہا۔ اس نے تھوڑے تھوڑے سکے نکال کر چیزیں خریدنا شروع کی، لیکن جلد ہی لوگ سوال کرنے لگے، حامد تم اچانک اتنے امیر کیسے ہو گئے؟ تمہارے کھیت سے تو اتنی آمدنی بھی نہیں ہوتی۔ حامد نے بہانے بنائے، مگر گاؤں کے لوگوں کو شک ہونے لگا۔ اس کی دولت بڑھتی جا رہی تھی لیکن سکون اور نیند ختم ہو گئی تھی۔ وہ ہر وقت ڈرتا رہتا کہ کہیں صندوق نہ کوئی ڈھونڈ لے۔ ایک رات حامد نے سوچا، میں یہ سارا خزانہ کسی اور جگہ لے جا کر چھپا دوں گا تاکہ کوئی جان نہ سکے۔ وہ اندھیری رات میں صندوق اٹھا کر جنگل کی طرف نکلا۔ راستے میں اسے ڈاکو نے گھیر لیا۔ وہ چیخا، یہ صندوق میرا ہے، چھوڑ دو۔ ڈاکو ہنسی اور کہا، لالچی آدمی، یہ خزانہ اب ہمارا ہے۔ انہوں نے اسے سارا صندوق چھین لیا اور حامد کو خالی ہاتھ چھوڑ دیا۔ صبح جب گاؤں کے واپس لوٹا تو اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور آنکھوں میں آنسو۔ لوگوں نے پوچھا، حامد کیا ہوا؟ وہ روتے ہوئے بولا، میں لالچ کے پیچھے بھاگا، سب کچھ کھو بیٹھا، کاش میں اللہ کا دیا ہوا رزق ہی کافی سمجھتا اور وہی میرے لیے بہتر ہوتا۔ ایک گاؤں میں حامد نام کا کسان رہتا تھا۔ وہ محنتی تو تھا لیکن دل میں لالچ بھی بہت رکھتا تھا۔ اس کا کھیت بڑا تھا اور زمین زرخیز بھی، مگر اس کی نظریں ہمیشہ دوسروں کے مال پر رہتی تھیں۔
गाँव والے اسے اکثر نصیحت کرتے، لالچ بری بلا ہے، جو کچھ اللہ دے اس پر شکر کرو، لیکن حامد ہنستا اور کہتا جتنا زیادہ ملے گا اتنا ہی اچھا ہے، شکر کا کیا فائدہ۔ ایک دن حامد کھیت میں ہل چلا رہا تھا کہ اچانک اس کا ہل کسی سخت چیز سے ٹکرا گیا۔ اس نے زمین کھودی تو ایک لوہے کا صندوق نظر آیا۔ صندوق کھولا تو اندر سونے کے سکے، زیورات اور قیمتی پتھر پڑے ہوئے تھے۔ حامد کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے سوچا، اب میں گاؤں کا سب سے امیر آدمی بن جاؤں گا۔ نہ کوئی تھکن، نہ کوئی محنت، سب کچھ میرے پاس ہوگا۔ لیکن اس کے دل میں ایک خوف بھی تھا کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو سب دولت بانٹنا پڑے گی۔ چنانچہ اس نے خزانہ چھپانے کا فیصلہ کر لیا۔ کچھ دن تک حامد خوش رہا۔ اس نے تھوڑے تھوڑے سکے نکال کر چیزیں خریدنا شروع کی، لیکن جلد ہی لوگ سوال کرنے لگے، حامد تم اچانک اتنے امیر کیسے ہو گئے؟ تمہارے کھیت سے تو اتنی آمدنی بھی نہیں ہوتی۔ حامد نے بہانے بنائے، مگر گاؤں کے لوگوں کو شک ہونے لگا۔ اس کی دولت بڑھتی جا رہی تھی، لیکن سکون اور نیند ختم ہو گئی تھی۔ وہ ہر وقت ڈرتا رہتا کہ کہیں صندوق نہ کوئی ڈھونڈ لے۔ ایک رات حامد نے سوچا، میں یہ سارا خزانہ کسی اور جگہ لے جا کر چھپا دوں گا تاکہ کوئی جان نہ سکے۔ وہ اندھیری رات میں صندوق اٹھا کر جنگل کی طرف نکلا۔ راستے میں اسے ڈاکو نے گھیر لیا۔ وہ چیخا، یہ صندوق میرا ہے، چھوڑ دو۔ ڈاکو ہنسی اور کہا، لالچی آدمی، یہ خزانہ اب ہمارا ہے۔ انہوں نے اسے سارا صندوق چھین لیا اور حامد کو خالی ہاتھ چھوڑ دیا۔ صبح جب گاؤں کے واپس لوٹا تو اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور آنکھوں میں آنسو۔ لوگوں نے پوچھا، حامد کیا ہوا؟ وہ روتے ہوئے بولا، میں لالچ کے پیچھے بھاگا، سب کچھ کھو بیٹھا۔ کاش میں اللہ کا دیا ہوا رزق کی کافی سمجھتا اور وہی میرے لیے بہتر ہوتا۔ ایک گاؤں میں حامد نام کا کسان رہتا تھا۔ وہ محنتی تو تھا، لیکن دل میں لالچ بھی بہت رکھتا تھا۔ اس کا کھیت بڑا تھا اور زمین زرخیز بھی، مگر اس کی نظریں ہمیشہ دوسروں کے مال پر رہتی تھیں۔ گاؤں والے اسے اکثر نصیحت کرتے، لالچ بری بلا ہے، جو کچھ اللہ دے اس پر شکر کرو، لیکن حامد ہنستا اور کہتا جتنا زیادہ ملے گا اتنا ہی اچھا ہے، شکر کا کیا فائدہ۔ ایک دن حامد کھیت میں ہل چلا رہا تھا کہ اچانک اس کا ہل کسی سخت چیز سے ٹکرا گیا۔ اس نے زمین کھودی تو ایک لوہے کا صندوق نظر آیا۔ صندوق کھولا تو اندر سونے کے سکے، زیورات اور قیمتی پتھر پڑے ہوئے تھے۔ حامد کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے سوچا، اب میں گاؤں کا سب سے امیر آدمی بن جاؤں گا۔ نہ کوئی تھکن، نہ کوئی محنت، سب کچھ میرے پاس ہوگا۔ لیکن اس کے دل میں ایک خوف بھی تھا کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو سب دولت بانٹنا پڑے گی۔ چنانچہ اس نے خزانہ چھپانے کا فیصلہ کر لیا۔ کچھ دن تک حامد خوش رہا۔ اس نے تھوڑے تھوڑے سکے نکال کر چیزیں خریدنا شروع کی، لیکن جلد ہی لوگ سوال کرنے لگے، حامد تم اچانک اتنے امیر کیسے ہو گئے؟ تمہارے کھیت سے تو اتنی آمدنی بھی نہیں ہوتی۔ حامد نے بہانے بنائے، مگر گاؤں کے لوگوں کو شک ہونے لگا۔ اس کی دولت بڑھتی جا رہی تھی، لیکن سکون اور نیند ختم ہو گئی تھی۔ وہ ہر وقت ڈرتا رہتا کہ کہیں صندوق نہ کوئی ڈھونڈ لے۔ ایک رات حامد نے سوچا، میں یہ سارا خزانہ کسی اور جگہ لے جا کر چھپا دوں گا تاکہ کوئی جان نہ سکے۔ وہ اندھیری رات میں صندوق اٹھا کر جنگل کی طرف نکلا۔ راستے میں اسے ڈاکو نے گھیر لیا۔ وہ چیخا، یہ صندوق میرا ہے، چھوڑ دو۔ ڈاکو ہنسی